سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ دار ناول قسط نمبر 23۔ اس دن اشر کی بات سن کے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ولیمہ ہونے کے بعد ہی یہاں سے جائے گی۔ اس کی خواہش صرف ولیمے کی حد تک تھی، اسے جانا میں دلچسپی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل نے دہائی دی کہ ایک بار وہ اسے کہہ دیتا کہ کہیں مت جاؤ، میرے ساتھ رہو، لیکن اس نے نہیں کہا اور وہ اسے پاسپورٹ دے گیا۔ وہ ڈریس اٹھانے لگی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا تھا اور اس نے نمبر دیکھ کے کال اٹھا لی تو آواز سن کے ایک دم بیٹھی سے اٹھ گئی۔ آپی! آواز رون گئی۔ ہاں، اسے اپنی آپی سے بھی لاکھ شکایتیں تھیں، لیکن یہاں اس بھیڑ میں کسی اپنے کی آواز سن کے اس کی آنکھ بھیگ گئی۔ جانا، میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ اس کی آواز سن کے وہ پریشان ہو گئی، جبکہ مام نے بس اتنا ہی کہا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایڈریس سے آیا اور نیچے میسج، میری مدد کرو، میں تمہاری بہن ہوں۔ وہ پڑھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ اور پھر خیال ہے کہ آپ اسے بھی دھوکہ نہ دے رہی ہو۔ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کا دل راضی نہیں تھا۔ اس کی بہن تھی، وہ رو رہی تھی۔ معلوم نہیں کیا پریشانی ہو، وہ اتنی خود غرض ہو سکتی ہے، بہرحال کہ اسے چھوڑ دیتی۔ یہاں اس نے دوبارہ اس نمبر پر کال کی تو وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ابھی آ جانا میرے پاس، وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ اس کے دل میں سوال تھا کہ آپی کو میرا نمبر کہاں سے ملا، لیکن ان کے رونے پر وہ سوال نہ کر سکے۔ میں ابھی نہیں، اس وقت، پھول کی آواز میں بولی۔ باہر خوشیوں کا سما تھا۔ مر رہی ہے تمہاری بہن اور تم اسے یہ باتیں کہہ رہی ہو؟ مام ہچکیاں لیتی بولی۔ آ جاؤ جانا میرے پاس، وہ بولی تو جانا کا خون نہ چاہتے ہوئے بھی جوش مار گیا اور وہ پھر کچھ نہ دیکھ سکی۔ اشر نے کون سا اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا تھا، اور دوسری طرف تو اس کی بہن تھی۔ وہ اپنا سامان اور کچھ پیسے لے کر وہاں سے نکلی تو فنکشن چونکہ سامنے ہو رہا تھا تو پچھلے دروازے پر کوئی نہیں تھا اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل اس بات کو اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے اپنی بہن کے پاس جانا چاہیے تھا، تو بھی وہ وہاں سے نکل آئی اور آپی نے اسے ایئرپورٹ کا ایڈریس دیا تھا۔ وہ وہاں پہنچی اور اس نے دیکھا آپی جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگی تو اسے احساس ہوا یہ انٹرنیشنل فلائٹ نہیں تھی۔ وہ آپی سے مل کر بہت سارا روئی، لیکن آپی نے اسے احساس دلایا کہ وہ جہاز میں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ سنبھل گئی۔ اس کے پاس لاکھ سوال تھے، لیکن اس کی بہن ابھی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی اور پھر وہاں جہاں وہ لے گئی اس کے ساتھ آ گئی۔ کوئٹہ میں ایک پرانی سی عمارت تھی۔ آپی اسے لیے اوپر آ گئی تو وہ کچھ حیرانگی سے ادھر ادھر کا منظر دیکھنے لگی۔ کافی خستہ حال تھا گھر۔ یہ کس کا گھر ہے آپی؟ اس نے سوال کیا۔ تمہاری بہن کے حالات یہ ہو گئے ہیں، وہ تلخی سے ہنسی۔ آپی اب کیوں بھاگی؟ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ تم بھی تو بھاگ کر آئی ہو یہاں اپنے ولیمے سے، وہ اسے جتاتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ تو ایک دم جانا کا دل ڈوب سا گیا۔ میرا مطلب، تم میرے لیے میری محبت میں آئی اور میں بے شک کو کسی کے لیے یعنی کسی کی محبت میں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ قاسم اچھا لڑکا ہے۔ جب ہم آسٹریلیا میں تھے تو فیس بک کے تھرو ہمارا کانٹیکٹ پہلے سے تھا۔ وہ مجھے بارہا پاکستان آنے کا کہتا اور میں نے جب مما سے بات کی تو اس سے پہلے ڈیڈ نے اشر کا آپشن رکھ دیا۔ اشر امیر لڑکا تھا، میں جانتی تھی، قاسم بس گزارا ہی کرتا ہے۔ میں نے اس دن پلان بنا لیا کہ اشر سے کچھ پیسے لے کر میں بھاگ جاؤں گی، اور میں نے قاسم کی محبت میں یہی کیا۔ قاسم اور میں نے نکاح کر لیا اور سونے اور پیسے جو میں اشر کے گھر سے لے کر بھاگی تھی اس کے ساتھ ہمارا گزر بسر اچھا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ مگر اب وہ چپ ہو کے جانا دنگ تھی۔ اب میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بہت بیمار ہے، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی ہوا ہے 2-3 دن ہوئے ہیں، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں ہسپتال گئی تو وہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر لائبہ کو کنسلٹ کیا، لیکن میرے پاس اپنے بیٹے کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ جانا، میں گئی تو وہاں میں نے اشر کو بات کرتے سنا۔ یہ نمبر اور سم سمیت یہ موبائل گھر لے جاؤ اور جانا کو دے دینا۔ وہ لڑکا نمبر بولا تو میں نے جلدی سے نوٹ کر لیا۔ اشر سے میں چھپ گئی تھی، مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ اتنی حق سے تم سے کیوں بات کر رہا ہے، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں کا ولیمہ ہونے والا ہے
اور مجھے تمہاری گزشتہ 9-10 ماہ کا بھی پتہ چلا۔ ڈیڈ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے جان۔ اس ظالم سے تمہیں بیاہ کر تو میں نے تمہیں یہاں بلا لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ جانا صوفہ تھام کے بیٹھ گئی۔ ہاں، ہم اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جانا پلیز یہاں سے جانے کی بات مت کرنا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ میرا بچہ مر جائے گا۔ میں نے تمہیں کوئٹہ لانے کے لیے بھی قرضہ لیا تھا، اور اگر اب اس کو اتارنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولے تو جانا نے اپنے چھوٹے سے بیگ سے پیسے نکال کے اس کی طرف بڑھا دیے، جسے اس نے چٹ تھام لیا، اور اس کے بعد وہ اتنا خوش ہوئی کہ اس کی پیشانی چوم لی۔ بس ہم اب یہاں سے دونوں چلے جاتے ہیں، اور قاسم کو بھی ایک خوشخبری سناؤں گی۔ اس نے کہا تو جانا اس کی خوشی میں سر ہلائی، اور ماں باہر چلی گئی۔ کس کے پاس اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ غلط کر کے آئی ہے۔ اس کی بہن عشر کو اس کے پیسے کو استعمال کیا، اور اسے اس بات پر ذرا بھی شرمندگی نہیں، اور ایک بار پھر اسی کے پیسوں پہ وہ خوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد پورا مہینہ گزر گیا۔ وہ دوبارہ پیسوں کی کوئی بات نہیں کی، اور جانا بھی اپنے بھانجے کے ساتھ لگ گئی۔ آپ ہی ہم کب جائیں گے؟ ایک مہینے میں کئی بار پوچھا تھا کہ قاسم بھائی کی نظروں سے کوفتہ آتی تھی، جبکہ وہ بات کو ٹال مٹول کر دیتی۔ رات کے پہر کھڑی جانا کو عشر کیوں یاد آ رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ سب سو رہے تھے، جبکہ جانا کھڑکی میں بیٹھ گئی، اور اس نے ساری رات نکال دی، جبکہ دن نکلنے سے کچھ ہی دیر پہلے اسے اپنے شانے پر احساس ہوا تھا، ایک ہاتھ کے دباؤ کا۔ وہ پلٹی اور قاسم بھائی کو دانت نکالتے تھے۔ ایک دم چلاتی کہ قاسم بھائی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور زبردستی سے اسے کمرے میں لے گئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں قاسم بھائی؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ خوف سے اس کا وجود لرز گیا۔ تمہاری آپی اٹھ جائے گی، آہستہ بولو۔ وہ چٹک گیا، جبکہ جانا کو رونا آنے لگا۔ ہٹے آپی۔ وہ اپنی عزت کے احساس سے باہر بھاگی تو آپی بھی جاگ گئی۔ آپی قاسم بھائی، وہ رونے لگی، جبکہ قاسم بھائی سارا الزام اس پر ڈال کے ڈورے ڈال رہی ہے تمہاری بہن مجھ پر۔ آپی، وہ تڑپ اٹھی، جبکہ آپی کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے کوئی اعتبار نہیں تھا۔ جانا کا دل کئی کرچیوں میں بدل گیا۔ آپی اس وقت کچھ نہیں بولی، اور اس کے بعد قاسم بھائی کی چھیڑ چھاڑ بڑھ گئی، اور اس کی بہن کسی بات کا رسپانس نہیں لیتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کے ڈیڈ کی کال آئی تو وہ اتنی بھری ہوئی تھی کہ بہت روئی، اتنا روئی کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہاں پھنس گئی ہے۔ اس کی آپی کو صرف پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی نہیں۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور قاسم بھائی کی حرکتیں، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی یہاں سے، اور پھر دل میں عجیب احساس ہوتا کہ عشر ایک بار اسے کال ہی کر لے، اور وہ شرمندہ سی ہوتی تھی۔ آپی کو غرض ہی نہیں تھی۔ اس نے پیسے دے دیے، اور آپی اس سے بھول گئی جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ وہ ساری باتیں ڈیڈ کو بتا گئی، جبکہ انہوں نے اسے ایسی چاڑ پلائی کہ وہ سانس روک گئی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ کس قدر بڑی بے وقوف تھی۔ ماہم کے پاس جانے سے بہتر تھا وہ عشر کے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ آپی نے اچانک اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ آپی، وہ ڈیڈ سے۔ ماہم نے منہ بنایا۔ جی، ہمارے ڈیڈ سے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ماہم نے کال کاٹ دی، جبکہ ڈیڈ کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی شفاف تھی۔ اچھا چھوڑو ان سب کو، یہ موبائل کافی مہنگا ہے۔ دیکھو، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں، کیوں نہ اسے بیچ دیں؟ وہ اچھے سے دیکھتی بولی۔ آپی، قاسم یہ بیچ دیں، چھوٹے کی دوائیاں بھی آ جائیں گی۔ نہیں، یہ میرا موبائل ہے، ایسا نہیں کر سکتی آپ۔ وہ چلا اٹھی۔ دیکھو ذرا اسے، ایک تو تم نے اسے اس جہنم سے نکالا، اور کیسے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ کون سے جہنم؟ جانا سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ ماہم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹ گیا۔ عشر سے ہم نے بچایا تم کو، وہ تو تمہیں مار ہی دیتا، وہ بولی، جبکہ ماہم کی بات پر اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی غلط بے حس لوگوں میں پھنس گئی، جس نے اپنے باپ کی عزت اور ہونے والے شوہر کی عزت کا خیال نہیں کیا۔
وہ اس کا کیا کرتی؟ اور قاسم بھائی اس کو موبائل بھی بیچ جائے، وہ اس قید کو زیادہ اچھا محسوس کرنے لگی جو اشر نے اسے دی تھی۔ کم از کم اسے وہاں اس تکلیف کا سامنا نہیں تھا۔ کچھ سینے گزرے تھے کہ ماں آپی پھر سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے شدید نفرت کا احساس ہونے لگا تھا اب ان دونوں سے۔ آپی میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بولی جبکہ ماں نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ تم بھی اس گھر کا حصہ ہو، تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ تم بھی اس گھر کا حصہ ہو، تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایک ایک پائی پائی آپ نے لے لی ہے مجھ سے۔ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہونا تو میں یہاں سے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں، وہ غصے سے بولی، جبکہ ماہم نے اس کو کھینچ کر تھپڑ مارا۔ جانا حق و دب تھی، تمہیں جو میں کہہ رہی ہوں بس وہ کرو۔ نکاح میں ہونا اشر کے، میں جیسے تیسے کر کے تمہاری ٹکٹس کراتی ہوں، جاؤ اور اسے پیسے لے کر آؤ۔ یہ اکیلی نہیں جائے گی، ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے، بھاگ جائے ہمیں کیا پتا۔ نہیں قاسم، میری بہن ایسی نہیں ہے، ماں پیار سے بولی، جبکہ ابھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اس نے۔ پتہ ہے کیا ہے تمہاری بہن؟ وہ اسے اوپر سے نیچے اچھے سے دیکھتا جانا نے ایک آنسو نہیں بہایا۔ وہ دوپٹہ درست کر گئی۔ ٹھیک ہے پھر ہم بھی چلتے ہیں، ماہم نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد اس کی بریفنگ ہونے لگی۔ پورا دن آپ ہی اسے سمجھاتی اور وہ اسے مار رہی تھی۔ یہ بہت وقت نہیں تھا جب وہ اسے جدا ہوئی نہیں، بس کچھ ہفتے سے یہ احساس دلا گیا کہ دنیا ہی ظالم نہیں ہوتی، اس کے اپنے بھی ظالم ہیں۔ معلوم نہیں کیسے، اور آپ ہی نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور وہ لوگ دوبارہ کراچی لوٹ آئے۔ کراچی میں اترتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی ٹکٹ تھی، پاسپورٹ تھا، وہ یہاں سے اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ ایک خستہ حال گھر میں آئے اور وہاں آپی اور قاسم نے عارضی سا پڑاؤ کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ پیشہ ور ہے۔ دونوں جو اتنے سکون میں ہیں وقت گزارنے لگی۔ اشر سے ملنے کے لیے وہ خود بے چین تھی۔ وہ اسے دکارے گا، وہ پھر بھی وہ اس کے پاؤں پکڑے گی، وہ اسے کہے گی وہ اسے ان لوگوں کے ساتھ نہ بھیجے، چاہے تو مار دے۔ وہ چپ رہتی تھی سارا دن۔ کبھی گھر میں کم کھانے کو مل جاتا اور کبھی نہیں۔ گھر کے حالات ایسے تھے، پھر بھی قاسم بھائی کچھ نہیں کماتے تھے، اور ان کی اس بے توجہی کی وجہ سے آپی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس دن آپی جاہل عورتوں کی طرح دھاڑے مار کے روئی، اور آپی کے غم میں وہ بھی روئی تھی بہت۔ حالات بہت برے ہوتے جا رہے تھے۔ قاسم بھائی سارا دن آپی کو لے کے کمرے میں گھسے رہتے اور اس سے اس گھر میں مزید نہیں رکا جا رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی ان رستوں کو۔ وہ کیا کرتی؟ نماز کے علاوہ اس کے پاس دوسرا سہارا نہیں تھا، اور بلا کے وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار وہ کر رہی تھی۔ تم قاسم کے ساتھ اشر کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہیں پیسے دے دے گا، وہ بولی، جبکہ جانا نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ یہ کیسی محبت نبھا رہی ہیں جنہیں صرف جسم کی غرض ہے اور کسی چیز کی نہیں؟ وہ الجھ کر بھڑکی۔ مجھ سے تمیز سے بات کرو، بہن ہوں میں تمہاری، وہ بولی تو غصے سے جانا اٹھ گئی۔ آپ میری بہن کہیں سے نہیں لگتی، جانا میں تمہاری بہن نہیں ہوں، وہ بھیگی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ تو جانا نے اسے دیکھا، شاید وہ غمزدہ ہو گئی تھی، جبکہ ماہم نے اسے چاپلوسی سے بٹھا لیا۔ اشر سے پیسے کیسے لینے، اور وہ اپنی ضمیر کو، اپنی بہن جس کو 1.5-2 مہینے سے وہ دیکھ رہی تھی، وہ کیسی ہے بیچ کر وہ قاسم بھائی جیسے ناقابل بھروسہ انسان کے ساتھ اشر کے ہاسپٹل کی جانب چل دی۔ راستے میں قاسم بھائی کے ہاتھوں نے اسے رونے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کبھی اس کی کمر کو چھوتے تو کبھی اس کی ٹانگوں کو، اور وہ غصہ کرتی تو ہنسنے لگتے۔ رکشے والا بھی ان کی اس حرکت پر پیچھے ہی اپنے حواس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ بس نہیں چلا کوئی اپنا مل جائے تو وہ اسے دنیا سے بچا کر چھاؤں میں رکھ لے۔ وہ چپ بیٹھی تھی، اور اشر کے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی اس کا دل دھڑکا اٹھا تھا۔
اشر سیڑھیاں اترا اور باہر نکلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حیدر کی آواز پر رک گیا۔ ہاسپٹل، وہ فریش سا لگ رہا تھا۔ آج نہ جاؤ، کچھ لوگ آ رہے ہیں تو سب کا ہونا ضروری ہے گھر میں۔ کون سے لوگ؟ وہ سمجھا نہیں۔ کچھ خاص نہیں، آریان کے دوست سمجھ لو، اور باقاعدہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لو، میں کوئی لڑکی ہوں جو میرا رشتہ لانا ہے اور مجھ سے باقاعدہ ملنا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا تو حیدر اس کی بات پہ آئی برو چکا گیا۔ تم سے تمیز سے بات کی جائے تو تمہارے بھیجے میں بات نہیں گھستی۔ حیدر نے جھٹکا وہ زبان دبا گیا۔ اچھا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ بولا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، مہمان آنے والے ہیں۔ حیدر کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یا ڈیڈ، وہ لوگ آئیں گے تو آ جاؤں گا۔ نہیں، دیری کون سی ماں بیٹھی ہے ادھر جو اتنا اتابلا ہوتا جا رہا ہے؟ حیدر غصے سے بھڑکا۔ چھپ کر اشر بیٹھ گیا۔ حیدر پرسکون ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل ہاسپٹل جانے کے لیے اسے اکسا رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ کی کالی اور سفید باتوں میں میرا کیا کام ہے؟ اس نے باپ کو دیکھا۔ تمہاری بیکار خون، گردوں اور شریانوں سے بھری محفلیں بھی ہم نے اٹینڈ کی ہیں۔ پرائم منسٹر ہو گیا ہے یا تو وہ طنزیہ بولا تو اشر کے پاس جواب نہیں تھا کوئی۔ اذان البتہ دور کھڑا ہنس رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ اس نے اس بار ایگزام پاس نہ کیا، میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ اشر کو دیکھ کر وہ اذان کے بارے میں بولا۔ ڈیڈ مجھے بتا دیں، میں کچھ لگتا بھی ہوں آپ کا؟ ہاں، شکل ملازمہ جیسی ہے تمہاری۔ اشر نے پنگا لیا تو اذان اس کی لات پر مکہ مارتا گیا۔ حیدر نے غور کر دیکھا۔ حیدر خوش بھی تھا، اشر کچھ نارمل سا لگ رہا تھا۔ تمہاری بڑی جی ہے، کسی پرانی پاکستانی فلم کے 36 گولیاں لگنے کے بعد بھی نہ مرنے والے ہیرو سے ملتی ہے۔ اس کی تعریف پر حیدر بے ساختہ ہنسا۔ ڈیڈ، اشر نے احتجاج کیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، سچ کہہ رہا ہے، وہ بولا تو اذان کا کہکا اٹھا۔ اس میں اشر کا بھی شامل ہو گیا۔ اب آپ لوگ میرے بغیر ہی ملے، وہ کہہ کے فرار ہو گیا، جبکہ حیدر نے چپل کھینچ کر ماری تھی۔ اس کے پیچھے جو کہ اسے لگی نہیں اور وہ باہر نکل گیا۔ لبوں پر اپنے آپ مسکان تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ اندر بیٹھا اور ہاسپٹل کی جانب چل دیا۔ ہاسپٹل میں اشر کو نہ پا کے اس کا دل خون خون ہو گیا۔ وہ قاسم بھائی کے ساتھ دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ قاسم بھائی کے ارادے اسے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہم انتظار کر لیں گے، آپ نے کہا تھا پیسے لے کر آنا۔ وہ آہستہ سے سر جھکا کر بولی۔ فضول انتظار، چلو مزے کرتے ہیں، دفعہ بولو، تمہاری آپی کو۔ قاسم اس کا ہاتھ جکڑ کر بولا، جبکہ جانا نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں شادی شدہ ہوں قاسم بھائی، وہ بولی، جبکہ قاسم سر جھٹکا گیا۔ شوہر کے پاس سے بھاگ کر آئی ہو، ایسی عورت اتنے من سے نہیں کہتی، چل یہاں سے۔ وہ اسے گھسیٹ کر نکالنے لگا۔ اشر نے شدت سے دہائی دی اور موزہ ہی دھوتا وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں صاف کی، کبھی وہ نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے آزاد کیا اور بہت ہی وسیدہ سامنے سے چل کر آتے اشر کے سینے سے جا لگی۔ ایک دم جیسے وقت رک سا گیا۔ اشر حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر سامنے کھڑے آدمی کو، اور لوگ بھی ڈاکٹر اشر کے سینے سے لگی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اشر، وہ سسک اٹھی۔ اشر اپنی جگہ سے نہیں ہلا، جبکہ آواز وہ پہچان چکا تھا۔ اشر، مجھے بچا لیں، یہ آدمی مجھے، پلیز مجھے بچا لیں، وہ دہائی دے رہی تھی۔ اشر کا ہاتھ خود بخود اس کی کمر کے گرد حصار باندھ گیا۔ اس نے سامنے جن غضبناک نظروں سے اس آدمی کو دیکھا تھا، قاسم کانپنے لگ گیا۔ وہ بھی کچھ نہیں بولا تھا، جبکہ قاسم وہاں سے بھاگ اٹھا۔ جانا بالکل ہٹا نہیں چاہتی تھی۔ اشر نے اس کو دور کیا۔ جانا نے مڑ کر دیکھا۔ بنا اس کے بولے قاسم بھائی بھاگ اٹھے اور جانا کا چہرہ اشر دیکھنے لگا، جو بالکل زرد تھا، کمزور سا۔ اور پھر اسے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا لہنگا یاد آ گیا۔ اس کی بے عزتی، اس پر ماری گئی ٹھوکر،
وہ اس کی مدد تو کر چکا تھا، پھر اب کیا اسے غرض تھی؟ اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اشر جانا نے اسے پکارا۔ اشر اپنے کیبن میں چلا گیا، جبکہ جانا قاسم سے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ ٹیبل سے پشت ٹکائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، یعنی کہ اس نے آج اسے خود ملنا تھا، تبھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں آ جائے۔